کے لیے آج ہم لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم بصرہ کی بازار میں گئے تو بصرہ کے لوگوں نے پوچھا کہ ابراہیم بن ادہم یہ بتائیے کہ اللہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول کرتا ہے؟ تو فرمایا ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کو تم لوگوں نے پہچانا لیکن اس کے پہچاننے کا حق ادا نہ کیا۔ اللہ تو اللہ تمہاری دعا کیسے قبول کر لے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ محبت رسول کا دعویٰ کیا اور رسول کی سنتوں کو چھوڑ دیا تو اللہ تمہاری دعا کو کیسے قبول کرے؟ قرآن پڑھا اور قرآن پر عمل نہیں کیا تو اللہ تمہاری دعاؤں کو کیسے قبول کرے گا؟ اس لیے لوگوں کوشش کرو، نبی سے محبت ہے تو نبی کی سنتوں کے عامل ہو جاؤ۔ بے شک بے شک۔ ہماری ماں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، ایک روایت میں سناتا ہوں۔ ایک صحابی تھے جن کا نام ہے صفوان۔ حضرت صفوان کی بیوی حضور کے پاس آئیں اور شکایت کرنے لگی صفوان کی کہ حضور صفوان میرا شوہر ہے، اس کو سمجھا دو، جب میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے مارتا ہے اور جب روزہ رکھتی ہوں تو میرا روزہ توڑوا دیتا ہے۔ کیسی عورت تھی؟ شوہر کی شکایت نبی کی بارگاہ میں۔ حضور نے حضرت صفوان کو بلوایا اور بلانے کے بعد فرمایا صفوان یہ تمہاری بیوی ہے نا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا یہ نماز پڑھتی ہے تو اس کو مارتے ہو، روزہ رکھتی ہے تو اس کا روزہ توڑوا دیتے ہو؟ تو صفوان کہتے ہیں اللہ کے رسول میں کسان ہوں، کھیتی کرتا ہوں، تھکا ماندہ گھر میں آتا ہوں شام کو اور یہ عشاء کے بعد 2 رکعت کی نیت باندھ لیتی اور پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھتی ہے، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھتی ہے۔ چارجر نہ لگا یار، جب چارجر لگاتے تبھی ہوتا۔ موبائل اب تو ہر گھر میں بجتی ہے، جلسہ ہی میں موبائل چارج ہوتا ہے۔ صفوان کہتے ہیں اللہ کے رسول عشاء کے بعد یہ 2 رکعت کی نیت باندھتی ہے، پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھتی ہے، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھتی ہے، پوری رات اس کی چلی جاتی ہے۔ سورہ بقرہ 2.5 پارہ میں ہے اور سورہ آل عمران بھی شاید 1.25 پارہ میں ہوگی، قاری صاحب کتنے میں؟ تو 1.25 2.5 کتنا ہو گیا؟ 4.25 پارہ۔ کہتی ہیں اللہ کے رسول میں کسان ہوں، محنت کر کے آتا ہوں، رات میں مجھے اس سے ملنے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ نیت باندھ لیتی، پوری رات نماز ہی میں ختم کر دیتی۔ میں اس سے کہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی سورت پڑھ لے، پہلی میں علم ترا کیف پڑھ لے، دوسرے میں لیلافے پڑھ لے، 10 منٹ میں 5 منٹ میں اس کی 2 رکعت نماز ہو سکتی ہے۔ لیکن قرآن کے اسی سورت شروع کر دیتی کہ 2 ہی رکعت میں اس کی پوری رات ختم ہو جاتی۔ میں جوان ہوں، کسان ہوں، میری ضرورت پوری نہیں ہو پاتی، اس لیے میں اس کو مارتا ہوں اور روزہ رکھتی ہے تو توڑواتا ہے، اس لیے ہوں اے اللہ کے رسول رمضان تو ہے ہی ہے، رمضان کے علاوہ 11 مہینہ میں بھی یہ کسی دن افطاری نہیں کرتی، ہمیشہ روزہ رکھتی۔ اللہ اللہ اللہ۔ میں کسان آدمی ہوں، دوپہر میں تھکا ماندہ آتا ہوں، مجھے اس سے ملنے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ روزہ دار رہتی ہے، تو اس لیے اس کا روزہ توڑواتا ہوں، اللہ کے رسول میری ضرورت کیسے پوری ہو؟ تب سرکار نے فرمایا اے صفوان کی بیوی تمہارے اوپر تمہارے شوہر کا حق ہے، اس لیے نفلیں پڑھو لیکن مختصر پڑھو اور اپنے شوہر کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور نفلی روزہ عورت کب رکھے؟ اسلام میں ہے شوہر سے اجازت لے لے تو، شوہر اگر اجازت دے تو نفلی روزہ عورت رکھے اور اگر شوہر اجازت نہ دے تو عورت نفلی روزہ نہ رکھے۔ کیوں؟ شوہر کا حق ہے بیوی پر کہ عورت اپنے شوہر کے خواہشات کی تکمیل کرے۔ اب میں ماں بہنوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تمہاری بہن صفوان کی بیوی تھی جو سورہ بقرہ کی حافظ،
سورہ آل عمران کی حافظ، پوری رات 2 رکعت میں پوری رات ختم کر دیتی تھیں، اور آج تم ایک مسلمان عورت ہو، تمہیں پنجگانہ نماز کا خیال نہیں، تمہیں قرآن نہیں یاد۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جن کو نہ الحمد شریف یاد ہے، نہ قلیہ یاد ہے، نہ قل واللہ یاد ہے، ان کی نمازیں کیسے ہوتی ہوں گی؟ اے میری ماں بہنوں، یاد رکھو قیامت کے دن اور قبر میں تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تمہارے عملوں کا حساب نہ تمہارا شوہر دے گا، نہ تمہارے لڑکے دیں گے۔ بے شک بے شک۔ اس لیے میری ماں بہنوں، مختصر سی زندگی میں قرآن کچھ سیکھ لو، نمازوں کی پابند ہو جاؤ، ورنہ بڑا برا حال ہوگا۔ قبر بڑی اندھیری کوٹھری ہے، اس سے ڈرو۔ آج یہ اپنے بچوں کو مسجد نہیں بھیج پاتے، اور گاؤں میں یہاں للی گھوڑی ناچت ہوئے تو سوت ہو لڑکا تو کا اٹھا دے، اٹھ رے اٹھ ودو وہاں للی گھوڑی ناچت ہے، دیکھ لے پردہ چلت ہے، اٹھ رے اٹھ ودو وہاں پردہ چلت ہے، اور نماز کے لیے نہیں جگہ پاتی، نماز کے لیے نہیں بھیج پاتی مسجد میں۔ ذرائع میری ماں بہنوں، تمہاری ایک بہن تھی مدینہ منورہ میں، تمہاری بہن کا نام تو میں نہیں بتا پاؤں گا، لیکن ان کے 2 بچے تھے، معاذ اور معوذ، 2 لڑکے تھے، دونوں چھوٹے بچے تھے۔ ایک دن آئے گھر میں تو دیکھا دونوں کی وہ ماں رو رہی ہیں۔ دونوں بچوں نے کہا ماں روتی ہو، کیا ہوا؟ کہا بیٹا اسلام کی پہلی لڑائی کے لیے میدان بدر میں مدینہ کے نوجوان گئے ہیں۔ کہاں گئے لیکن آپ روتی کیوں؟ کہا بیٹا اس لیے روتی ہوں کہ آج میں بیوہ ہو گئی، تمہارے باپ زندہ نہیں رہ گئے، اگر آج تمہارے باپ زندہ ہوتے تو وہ بھی میدان بدر میں مجاہدین کے ساتھ جاتے، تو مجھے خوشی ہوتی کہ اگر زندہ واپس آ جاتے تو دنیا میں میں غازی کی بیوی کہی جاتی، اللہ اللہ اللہ، اور اگر شہید ہو جاتے تو دنیا اور آخرت میں میں شہید کی بیوی کہہ کے پکاری جاتی۔ لیکن افسوس ہے کہ میں بیوہ ہو چکی، تم یتیم ہو گئے ہو، اللہ اللہ، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ کہا امی رو نا، ابا نہیں ہم لوگ تو ہی ہیں۔ کہا ہو تو لیکن تم چھوٹے ہو۔ کہا نہیں اماں دعا کرو، ہم حضور کے پاس جا رہے ہیں میدان بدر میں جہاد کے لیے اجازت لینے۔ کہا جاؤ بیٹا۔ دونوں بیٹے گئے حضور کے پاس، اور پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے سینہ تان کر کہ حضور ہمیں بڑا سمجھ کر اجازت دے دیں۔ حضور نے فرمایا کہ نہ چھوٹے ہو، تو دونوں کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دو، ماں کا رونا دیکھا نہیں جاتا، ابا دنیا میں نہ رہے، میری ماں بیوہ ہو گئی، ہم سب یتیم ہیں، آج میدان بدر میں مجاہدین گئے ہیں تو میری ماں رو رہی ہیں، کہتی ہیں اگر تمہارے ابا زندہ ہوتے تو بھی میدان بدر میں شہادت کے لیے جاتے تو مجھے خوشی ہوتی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ کے رسول اجازت دے دو، ماں کا رونا نہیں دیکھا جاتا۔ تو حضور نے بڑے سے کہا، معاذ کا نام بڑے معاذ تھے، کہا معاذ تم چلے جاؤ، لیکن معوذ چھوٹے ہیں نہیں جا سکتے۔ تو معوذ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے بھائی جان کو اجازت دے دیا، ہمیں نہیں دے رہے ہو۔ بھائی جان بڑے ضرور ہیں لیکن طاقت میں ان سے زیادہ ہوں، اللہ کے رسول مجھے لڑا دو، ابھی ہم ان کو پٹک دیں گے، ان کو اجازت دیا ہے تو ہمیں بھی دو۔ حضور مسکرا کے فرماتے ہیں اچھا لڑو۔ جب دونوں کشتی لڑے اور چپٹے تو معوذ جو چھوٹے تھے معاذ سے کہتے بھائی جان خدا کے واسطے زور نہ لگانا، مجھے بھی پٹک لینے دو تاکہ اللہ کے رسول شہادت کے لیے مجھے بھی تمہارے ساتھ میدان بدر بھیج دیں۔ معاذ نے طاقت نہیں لگائی، معوذ نے پٹک دیا۔ سرکار مسکرا کے فرماتے جاؤ دونوں کو مبارک ہو۔ دونوں بچے آئے، ماں کو بتایا، ماں خوش ہوئی، اللہ کا شکر ادا کیا اور تلوار اٹھا کے دونوں بچوں کو دیا، میدان بدر شہادت کے لیے بھیج دیا۔ اے میری ماں بہنوں ذرا غور کرو کہ معاذ و معوذ کے باپ دنیا میں نہ رہے، ان کی ماں کے لیے روزی کمانے والا کوئی نہیں تھا، 2 بچے زندگی کے سہارے تھے، لیکن آج اس خاتون نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بچوں کو میدان بدر میں شہادت کے لیے بھیج دیا۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر۔
نعرے رسالت، اس لگے اعلیٰ حضرت علامہ مفتی رفیق عالم صاحب قبلہ کھنہ پوری، علماء اہل سنت، اشہد رضا برکاتی۔ دونوں بچوں کو بھیج دیا، چلے گئے دونوں بچے میدان بدر میں پہنچے تو اپنے چچا عبد الرحمن سے کہتے ہیں کہ چچا ابو جہل کون ہے؟ کہا کیا کرو گے ابو جہل کو؟ کہا وہ میرے محبوب میرے پیغمبر کو گالی دیتا ہے، میرے نبی کی توہین کرتا ہے، چچا اس کا چہرہ بتا دو ہے کون؟ ہم مدینے سے چلے ہیں تو قسم کھا کے چلے ہیں کہ نبی کے دشمن کو ماریں گے یا مر جائیں گے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، ماریں گے۔ گئے، اشارہ کیا عبد الرحمن بن عوف نے ابو جہل کی طرف، دونوں بچوں نے ایسی تلوار اٹھائی کہ نعرے تکبیر کہہ کے ایک تلوار ماری تو ابو جہل بھی دو ٹکڑے ہو گیا، اس کا گھوڑا بھی دو ٹکڑے ہو گیا۔ کیا بات۔ اچھا آج بتاؤ، چاہے جتا پہلوان قصئی ہو، ایک بوگدہ میاں بھینسا کاٹ دی؟ نہیں کاٹ پائے گا، لیکن ننھی تلوار اٹھی، گھوڑا دو ٹکڑے، ابو جہل دو ٹکڑا۔ یہ مدد تھی اللہ کی ان کے ساتھ، اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں فرماتا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اے ایمان والو اللہ نے میدان بدر میں تمہاری مدد فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کفار نے دیکھا کہ دو بچوں نے آ کر کے میرے سردار کو قتل کر دیا تو سب نے گھیرا اور حملہ کیا، تو چھوٹا لڑکا معوذ جو تھا وہ شہید ہو گیا، معاذ کا داہنا ہاتھ کٹ گیا، تو بائیں ہاتھ سے لڑتے رہے یہاں تک کہ وہ داہنا ہاتھ جو کٹا تھا تھوڑی کھال لگی تھی تو لٹک رہا تھا، لڑنے میں روڑا بنا تو معاذ نے پیر کے نیچے رکھ کر نوچ کے وہ ہاتھ پھینک دیا۔ اللہ اللہ۔ لڑتے رہے یہاں تک کہ بدر کی لڑائی میں اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ تب معاذ گئے اپنا وہ ہاتھ اٹھائے حضور کے پاس لائے، کہا اللہ کے رسول یہ ہم سے جدا ہو گیا۔ سرکار نے وہ ہاتھ اٹھایا اور ان کے پکھورے میں لگایا، اور سرکار نے اپنا ہاتھ ایسے پھیر دیا تو معاذ کا ہاتھ پہلے ہی کی طرح پھر روشن ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معاذ کا ہاتھ پہلے ہی کی طرح پھر صحیح ہو گیا، اور پھر اسی ہاتھ سے کئی جنگوں میں شریک ہوئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے لوگوں کہ اے میری ماں بہنوں اور میرے بھائی، ایک وہ زمانہ تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے بچوں کو میدان جہاد میں سر کٹانے کے لیے عورتیں بھیجتی تھیں، اور آج کل کی ہماری ماں بہنیں اپنے بچوں کو مدرسہ میں پڑھنے کے لیے نہیں بھیج پاتی، مسجد میں سر جھکانے کے لیے نہیں بھیج پاتی۔ اللہ اللہ۔ اس لیے لوگوں اپنے بچوں کو راہ راست پہ لگانے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ پر اس کا حق بنتا ہے، بے شک۔ اس لیے نمازی بنو، اپنے بچوں کو نمازی بناؤ۔ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ حضور فرماتے من صلی صلاۃ العشاء بالجماعت، جس نے نماز عشاء جماعت سے پڑھ لی اور پڑھ کے سو گیا، لیکن نبی فرماتے فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، لیکن وہ اللہ کے نزدیک ویسے ہی رہا جیسے اس نے آدھی رات تک عبادت کیا۔ آدھی رات تک عبادت کا ثواب پائے گا۔ وَمَنْ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ بِالْجَمَاعَةِ، اور جو صبح اٹھ کر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیا، فَكَأَنَّمَا قَامَ كُلَّ اللَّيْلِ، تو حضور فرماتے گویا اس نے پوری رات عبادت کیا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں چونکہ لسٹ بڑی لمبی ہے، لیکن ایک بات میں بہت ضروری بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھو ہر گناہ اللہ معاف کرے گا لیکن ایک گناہ معاف نہیں کرے گا۔ عن عبداللہ بن عمر قال، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ یغفر کل الذنوب،
عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضور نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو بخش دے گا، ان اللہ یغفر کل الذنوب، بے شک اللہ ہر گناہ کو بخش دے گا، الا حقوق الوالدین، مگر ماں باپ کی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا اس نافرمانی کو خدا کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے اے لوگوں، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، لیکن کچھ بدنصیب ایسے ہیں جو ماں باپ کا بھی احترام نہیں کرتے، ماں باپ کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اگر کوئی ماں باپ کا قاتل ہے تو اس کی نماز جنازہ بھی نہیں ہے۔ جس نے اپنے ماں باپ کو مار دیا تو اسلام میں اس کی جنازے کی نماز نہیں ہے۔ اے لوگو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کے ماں باپ کا سایہ رکھے ہے تو دعا کرو اللہ ان کے سائے کو تا دیر قائم رکھے۔ آمین آمین اللہ۔ آج بڑا نازک دور ہے، ہم آج اپنی بچیوں کو دینی تعلیم نہیں دے پاتے، دینی تعلیم نہیں دے پاتے، ہاں انگریزی تعلیم دینے کے لیے ہم کالجوں میں بھیج دیتے ہیں۔ مسلمان ہو ذرا صحابہ کی بات تو دیکھو۔ جلالین شریف سورہ نور کی حاشیہ میں لکھا ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا کہ کسی لڑکی کو لکھنا سکھانا حرام ہے، کسی لڑکی کو لکھائی نہ سکھایا جائے۔ اب آج آپ کالج میں بھیجتے ہو، لڑکوں میں خلط ملط کرتے ہو، پھر حالات کیا ہیں، لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں آپ روزانہ سنتے ہو۔ اللہ اللہ۔ اے لوگوں، کالجوں میں نہ بھیجو جہاں مخلوط تعلیم ہو، لڑکا لڑکی کی وہاں مت بھیجو، اور لڑکی کی شادی ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ میں موبائل نہ دو۔ کیا بات ہے؟ یہ موبائل بھی تمہاری بچیوں کے نصیب کو برباد کرتا ہے۔ یہ موبائل فائدہ مند بھی ہے، فائدے کے ساتھ ساتھ اس کے نقصان بھی بہت ہیں۔ جی جی سچ ہے۔ اپنی لڑکیوں کو شادی ہونے سے پہلے موبائل مت خرید کر کے دو، ورنہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ حق ہے۔ قرآن کی تعلیم دو۔ لڑکی کا کام نہیں ہے کہ شوہر کو روزی کما کے کھلائے، شوہر کا فرض ہے کہ اپنی عورت کو کما کر کے کھلائے۔ اور لڑکی کو کالج میں پڑھانے سے مطلب کیا ہے آپ کا کہ یہ خود کما کے کھائے گی؟ نہیں، شوہر کی ذمہ ہے عورت کا نان و نفقہ۔ اسی لیے نکاح میں کہا جاتا ہے علاوہ نان و نفقہ کے 11,000 روپیہ مہر فلاں۔ تو کھانا خرچہ دینا شوہر کا کام ہے۔ اس لیے لوگوں، اپنی بچیوں کو بچاؤ، کالجوں میں نہ بھیجو، دینی تعلیم دو، صرف قرآن کی تعلیم دو، اور کالجوں میں بھیجنا بند کرو۔ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو، اللہ نے تمہاری لڑکی کو پیدا کیا ہے تو رشتہ بھی اچھا دے گا، روزی بھی اچھی دے گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ اگر ایمان ہے قرآن پر، اللہ فرماتا نحن نرزقکم وإیاہم، اے میرے بندو ہم تمہیں روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے، یعنی تمہاری اولادوں کو بھی روزی دیں گے۔ واہ واہ واہ۔ اس لیے اپنے معاشرے کو برائیوں سے بچاؤ اور آپس میں نا اتفاقیاں کو ختم کرو، مل جل کے رہو، اس لیے کہ ایمان آپ کا محفوظ نہیں رہے گا اگر آپس میں لڑائی جھگڑا رکھو گے تو۔ نبی نے فرمایا لن تدخلوا الجنہ، ہرگز ہرگز تم میں سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا حتیٰ تؤمنوا، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، ولن تؤمنوا حتیٰ تحابوا، اور ہرگز ہرگز تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا بات۔ جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے ایمان نہیں ہو سکتا، اور ایمان نہیں تو جنت نہیں۔ لہذا آپس میں مل جل کے رہو، کسی کا برا نہ سوچو۔
حدیث شریف میں میرے نبی نے فرمایا من زحاکا زحیکا، جو کسی کو ذلیل کرے گا وہ ذلیل ہوگا۔ تو کسی کی عزت پہ حملہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ان چند باتوں کو اپنے جناب میں قبول فرمائے۔ عبد الرشید بھائی کہے تھے موٹر 4 پہیہ سے لے کے آئیں گے، ان کے انتظار میں اتنی دیر ہو گئی، پھر میں اپنی سادن سے بھاگ آیا، ورنہ اب تک میری تقریر 10 بجے ختم ہو گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔